عبیداللہ بن عمر نے قاسم بن محمد سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تک تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 623۔ سعد بن ایاز نے جریری سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مغفر مزنی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہر 2 اذان و اقامت کے درمیان ایک نماز کا فصل دوسری نماز سے ہونا چاہیے۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کرنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 624۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عہد رسالت میں جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھیں اور مغرب میں اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور عثمان بن جبلہ اور ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے اس حدیث میں یوں نقل کیا ہے کہ اذان اور تکبیر میں بہت سا فاصلہ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 625۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب مؤذن صبح کی دوسری اذان دے کر چپ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرض سے پہلے 2 رکعت سنت فجر ہلکی پھلکی ادا کرتے، صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے، یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 626۔ قیمس بن حسن نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 اذان و تکبیر کے بیچ نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 627۔ معلّہ بن سعد اسد بصری نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے ابو ایوب سے بیان کیا، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے مالک بن حویرث صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم بنی لیث کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا اور میں نے آپ کی خدمت شریف میں 20 راتوں تک قیام کیا۔ آپ بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 628۔ شعبہ نے مہاجر ابو الحسن سے بیان کیا، انہوں نے زید بن وہب سے، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دے، پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دے، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 629۔ محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے، انہوں نے مالک بن حویرث سے، انہوں نے کہا کہ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہ کسی سفر میں جانے والے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، جب تم سفر میں نکلو تو نماز کے وقت راستے میں اذان دینا، پھر اقامت کہنا، پھر جو شخص تم میں عمر میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 630۔ مالک بن حویرث نے بیان کیا،
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن و رات قیام رہا۔ آپ بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا، ابو قلابہ نے یوں کہا، وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں، یا یوں کہا، مجھ کو یاد نہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سرد رات میں مقام سجحان پر اذان دی، پھر فرمایا کہ لوگو اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کہہ دے کہ لوگو اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 632۔ عون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابطخ میں دیکھا کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ کو نماز کی خبر دی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ برچھی لے کر آگے بڑھے اور اسے آپ کے سامنے بطور 17 مقام ابطخ میں گاڑ دیا اور آپ نے اس کو 17 بنا کر نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 633۔ محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے عون بن ابو جحیفہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے منہ کے ساتھ ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 634۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے۔ آپ نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو۔ نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 635۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا، تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو، سکون اور وقار کو بہرحال لازم پکڑ رکھو اور دوڑ کے مت آؤ۔ پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 636۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 637۔